باب کراہیت الصلاۃ فی المقابر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے مقبرہ یعنی قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کی کراہت کا بیان۔ اس کے تحت حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی بچا کے رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عنوان کے تحت بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اور ترغیب دی ہے لوگوں کو گھروں کے اندر نماز پڑھنے کی۔ اس میں بعض جگہوں پہ حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور گھروں میں نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے، ترغیب دی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 جگہوں پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ پہلے نمبر پہ بیت الخلاء یعنی یہ باتھ روم وغیرہ واش روم جو ہے، یہاں نماز پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ ذبح خانے جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مقبرے میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ مقبرہ چاہے وہ ایک قبر ہو یا قبرستان ہو یا کسی بادشاہ کا مقبرہ ہو یا کسی بزرگ کا مزار ہو، وہاں پہ نماز پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے۔ عام راستے کے اوپر شارع عام جو ہے، جس طرح کہ یہ باہر سڑک ہے، سڑک کے اوپر نماز پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ حمام کے اندر نماز پڑھنے سے حضور نے منع فرمایا۔ اونٹوں کے استبل میں جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں پہ بھی حضور نے نماز پڑھنے سے منع کیا، اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی حضور نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمام اور مقبرے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی حمام اور مقبرے کے علاوہ جس جگہ چاہو تم نماز پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، سوائے یہ کہ جو اوپر تخصیص ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 احادیث مبارکہ ہیں، مسلم شریف کے اندر ہیں، اور یہ مسلم کے اندر پہلے بیان بھی ہو چکی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کچھ نمازیں گھر میں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز پڑھ لے تو وہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر پڑھنے کے لیے بھی رکھ لے، نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بہتری پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس میں نہ کیا جائے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اور آخری حدیث مبارکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، یعنی جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ یعنی گھر کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ زندوں کی طرح گھر زندہ ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ مردوں کی طرح ہے۔ اسی طرح یہ گھر بھی اور انسان بھی، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، اور جو اللہ کے ذکر میں مصروف نہیں ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، وہ مردہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قبریں نہ بناؤ۔ قبر جو ہے، جو مخصوص جگہ ہے، جو مخصوص ایریا ہے، وہیں پہ جا کے قبر بناؤ۔ یہ نہیں کہ میرا گھر بہت بڑا ہے اور میری 4 دیواری بھی بہت بڑی ہے اور میرے پاس وافر جگہ ہے تو میرا کوئی عزیز فوت ہو تو میں قبر اپنے گھر کے اندر بنا لوں۔ یہ بڑے لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ کام جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ چاہے آپ بہت زیادہ لینڈ لارڈ ہیں، کروڑ پتی ہیں، یا آپ غریب مزدور ہیں، جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کو قبرستان میں ہی دفنانا چاہیے۔ قبرستان میں دفنائیں گے تو بہت ساری خرابیوں سے بچ جائیں گے۔ ہر جگہ اگر قبر بنے گی تو پھر وہ جگہ نماز کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، نماز کے لائق نہیں رہے گی۔ مثال ہے، یہاں پہ اگر ہم قبر بنا دیتے ہیں تو یہ جگہ نماز کے قابل نہیں ہے۔ گھر کے اندر آپ قبر بنا دیں گے تو وہ جگہ نماز کے قابل نہیں رہے گی۔ قبرستان کے اندر یا قبر کے قریب نماز پڑھنا فقہاء نے مکروہ کہا ہے۔
اب وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ جگہ جو ہے وہ نماز سے خالی ہو جائے گی، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر اگر بنانی ہے تو وہ گھر کے اندر اپنی حویلی کے اندر نہیں بلکہ قبرستان میں جہاں جو جگہ مخصوص ہے قبروں کے لیے وہاں پہ دفناؤ۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح قبرستان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ کے ذکر سے خالی جگہ ہوتی ہے، اس طرح اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھو، وہاں نماز پڑھا کرو۔ مردے نماز نہیں پڑھتے، تم زندہ ہو اور تمہارا گھر قبرستان نہیں ہے تو وہاں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے سے برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جی فلاں مسجد کے اندر بے برکتی ہے، مسجد میں کبھی کسی مسجد کے اندر بے برکتی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے اس لیے کہ گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر بڑی تاکید ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے کہ تم نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے اندر پڑھو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو سنتیں گھر کے اندر پڑھ کے پھر تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد آخری جو نوافل ہیں وہ بھی گھر کے اندر واپس جا کے پڑھتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ گھر سے نہیں آ رہا، کوئی بندہ کام سے آ رہا ہے، کوئی دکان سے آ رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے، تو ضروری صرف گھر نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر میری دکان ہے اور میں نے دکان سے نماز پڑھنے جانا ہے تو میرا کام یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد میں وہیں پہ سنتیں پڑھوں نماز سے پہلے والی، اور آ کے فرض مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھوں، اور آخری نفل جو ہیں وہ پھر جا کے دکان میں پڑھ لوں۔ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں زمینوں کے اندر، تو اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھنے میں نے آنا ہے، تو پہلی سنتیں وہیں اپنے کھیتوں میں پڑھوں کھلی جگہ پہ، اور آ کے مسجد میں فرائض پڑھوں، اور آخری نوافل جو ہیں وہ پھر جا کے کھیتوں میں پڑھوں جہاں میں نے جانا ہے۔ اسی طرح دکان ہے، کلینک ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں بھی انسان کام کرتا ہے، ورک کرتا ہے، جہاں سارا دن مصروف ہوتا ہے، جہاں سے اس نے نماز پڑھنے جانا ہے وہیں پہ پہلی سنتیں پڑھے اور جا کے فرائض مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر آخری نوافل آ کے پھر وہاں پڑھے۔ تو جہاں نفل پڑھے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے گا، وہاں پہ خیر و برکت ہوگی۔ اندازہ کریں میں کھیتی باڑی کرتا ہوا وہاں اپنی کھیت کے اندر نماز پڑھتا ہوں تو کیا میرے کھیت میں میری فصل کے اندر برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں دکان میں اپنی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں تو میری دکان میں برکت ہوگی، گھر کے اندر پڑھتا ہوں تو گھر کے اندر برکت ہوگی۔ تو طریقہ یہی ہے، پہلے لوگ یہی کرتے تھے، وہ سنتیں وغیرہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے۔ یہ جو روش ہے کہ یہیں آ کے وضو کرنا ہے اور یہیں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ باپ پکا نمازی ہے مگر اولاد کبھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتی، کیونکہ باپ نے ہمیشہ نماز پڑھی مسجد میں ہے، گھر میں اولاد نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو آپ کے بیوی بچے بھی آپ کی طرف، آپ کو دیکھ کے نماز کی طرف آئیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں یہ معمول بنائیں، عادت بنائیں، اپنی بھی اور جو تعلق والے ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سنتیں اپنی گھر پڑھ کے آیا کریں۔ یہ میرا مسجد کے ساتھ کمرہ ہے، میں اکثر کوشش کرتا ہوں سنتیں وہاں سے پڑھ کے آؤں، یعنی وہاں اور یہاں پہ فرق کوئی نہیں ہے، دونوں مسجد کا حصہ ہیں۔ گھر سے آؤں تو کوشش کرتا ہوں گھر سے پڑھ کے آؤں، تو کوشش کریں آپ بھی وہیں گھر کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی، آپ کو یہ دم درود اور تویز و شویزوں کی فکر نہیں ہوگی، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ عورتیں ساری زندگی نہ انہوں نے کبھی وضو کیا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، وہ پیر صاحب سے صرف تعویذ لے آتے ہیں کہ جی برکت ہوگی، اس سے برکت نہیں۔ حضور نے فرما دی سورہ بقرہ پڑھو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب قرآن پڑھو گھر کے اندر، گھر کے اندر نماز پڑھو، خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔